انشاءاللہ پورے 1 بجے وقفہ ہوگا اور وہاں میری تقریر کا اختتام ہو جائے گا، اور اس کے فوراً بعد 1:15 پر خطیب العصر سرکار علامہ آغا نسیم عباس رضوی صاحب مجزل اللہ العالی آپ حضرات سے خطاب فرمائیں گے۔ بڑی تاریخی مجلس ادا ہے، اللہ بانی مجلس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کہ والد گرامی کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا کرے۔ ہمیں کائنات کی کوئی تکلیف اس لیے تکلیف محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہم لاوارث نہیں، ہمارا وارث موجود۔ امام زمانہ تمہیں سلامت، آل محمد تمہیں آباد شاد۔ نہ ہمارے لیے زندان نئے ہیں، نہ ہتھکڑیاں نہیں ہے۔ گھبراہٹ اس لیے نہیں کہ تم جتنا ظلم شدید کرو بے شک تم اس دور کے یزید بن جاؤ۔ گھبرائے وہ جس کا وارث موجود نہ ہو۔ گھبرانا نہیں۔ میں جوان مرد قوم سے خطاب کر رہا ہوں، میں غیرت مند قوم سے خطاب کر رہا ہوں، کیونکہ شیعہ کا دوسرا مطلب ہے غیرت۔ شیعہ کا دوسرا مطلب ہے غیرت۔ جسے مرنے سے ڈر لگتا ہو وہ شیعہ کہلوانا چھوڑ دے، کیونکہ جسے موت سے ڈر لگے وہ حسینی نہیں، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے سورہ جمعہ کے اندر، دن بھی جمعے کا ہے، سورت بھی جمعے والی ہے، اللہ نے یہودیوں کو چیلنج کر کے کہا کہ اگر یہ کچھ بندے پریشان ہیں، یہ جو گرمی سے ہار کے بیٹھے ہو پھر پیچھے بیٹھا کرو، اس لیے کہ موسم ہار گئے ہیں، حسین جیت گیا ہے۔ موسموں کو عبرتناک شکست ہو گئی ہے، میرا بادشاہ حسین جیت گیا۔ ہمیں پتہ ہے یہ گرمی قیامت کی گرمی سے محفوظ رکھے گی۔ ایک مل کے صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ لطف نہیں آیا، اتنا بڑا مجمع ہے، معصوم کی حدیث ہے، معصوم کی حدیث ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ کچھ خاص فرشتے اترتے۔ ادھر بھائی جی میرے پاس ہے، جمعرات کی رات اور جمعے کا دن مخصوص فرشتے قائم صاحب اترتے آسمان سے، مخصوص فرشتے جن کے پاس سونے کی تختیاں ہوتی۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ بے شک سونا سستا ہو گیا لیکن فکرہ توجہ سے سننا۔ ان کے پاس سونے کی تختیاں ہوتی اور ایک ایک تختی پر صرف وہ اسی شیعہ کا نام لکھتے ہیں جو جمعے والے دن آل محمد پر درود بھیجتا۔ ایک مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لے، محمد صلی علی محمد وآل۔ قبلہ کعبہ مخدوم نزاکت حسین شاہ صاحب سید زادہ تشریف فرمائیں۔ سید کی دعا سے فکرات کرتا ہوں جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائیں۔ قبلہ حکیم صاحب بھلوال سے پورے ملک سے عزادات تشریف فرمائیں۔ جناب کمبر کو حجاج ابن یوسف حرامی نے بڑے بڑے بے غیرت گزرے، لیکن دو بے غیرتوں پہ لعنت کرنا ثواب عظیم ہے۔ ایک حجاج ابن یوسف، دوسرا اورنگزیب حرامی، لیکن آل محمد پھر اسی طرح سے عزاداری میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ تو نے پہلے گالیاں دی، پھر گولیاں چلائی، پھر دھماکے کرنے لگا۔ اللہ نے خود تجھے ذلیل کیا، تو دنیا کو کہتا تھا اپنے بدن کو تکلیف دینا حرام ہے، ماتم کرنا بدعت ہے، ماتم کرنے والا جہنم میں جائے گا، تجھے غیرت نہیں آتی۔ میں ہلکا سا بلیڈ مار دوں تو بدعت ہے، تو بم کے ساتھ سارا پھٹ جائے تو شہید ہے۔ اللہ نے ماتم کے منکر سے ماتم کروایا کہ بم کے ساتھ اپنے آپ کو پھاڑ دو۔ نہ ہم کل ڈرے تھے نہ آج گھبرائے۔ سورہ
جمعہ میں اللہ نے یہودیوں سے کہا اگر تم دعوی ایمان میں سچے ہو کہ اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو. آپ سے نہیں کہو، ساری دنیا سے کہو کہ جو ایمان کے دعوے میں سچا ہے وہ موت کی تمنا کرے. قیامت تک قیامت تک قیامت تک قرآن نے رزق لیا. پڑھے لکھے حضرات، قرآن نے رزق لیا. کیا کہ یہودی موت کی تمنا نہیں کرے. فکرہ عرض کرتا ہوں جو بندہ جاگ رہا ہے، پتہ چلا جو موت سے بھاگے وہ یہودی ہوتا ہے. زبان سے بولنا جسے اللہ نے زبان بامنظر سجی جو موت سے بھاگے وہ یہودی ہوتا ہے. جسے گرمی نہیں لگی جو میری طرف دیکھ رہا ہے، جو موت سے بھاگے وہ یہودی ہوتا ہے. اور جو 39 دن خیبر میں یہودیوں سے ڈر کے بھاگتا رہا، اور کیا پتا جو 39 دن خیبر میں زیادہ نعروں کا وقت نہیں کیا، جو 39 دن خیبر میں یہودیوں سے ڈر کے بھاگتا رہے، وہ کون ہوگا؟ حجاج ابن یوسف نے کمبر سے کہا کیا کہنے علی والوں. میشم کو علی نے بتایا، کھجور کھانے کے بعد اس نے گٹھلی بوئی، ریت کے اندر چھپا دی. علی فرماتے جب یہ جوان ہوگی، جب ایسے کھجور نکلے گی، کھجور جب جوان ہوگی تو اس پر میرے عشق کا جھولا جھولے گا. جیو سلامت و آباد و شاد، تو اس پہ میرے عشق کا جھولا جھولے گا. مولوی ہوتا تو اکھاڑ جاتا، عاشق علی تھا، روزانہ آ کے پانی دے جاتا، کوپلیں نکلتی چوم کے کہتا کب جوان ہوگی. پھنس گئے ہو تو کب جوان ہوگی، کب جوان ہوگی، میں تجھ پہ عشق علی کا جھولا جھولوں. کمبر سے ملاقات ہوئی، میشم گرفتار ہوا، کتے نے دربار میں بلایا اور کہا ابھی ابھی میں تیرے ہاتھ کاٹوں. علی کی عزت کی قسم میشم مسکرا کے کہتے سچ ہے. اس نے کہا بادشاہ خانی ابھی، اس نے کہا ابھی میں تیرے ہاتھ کاٹوں. منہ خشک ہو جاتا ہے، دھڑکنیں بے ربط ہو جاتی. زندگی پیاری بھی ہو تو پھر بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے. جس کا ایمان کمزور ہے اسے علی والا کہلوانے کی ضرورت نہیں. بادشاہ وقت کہہ رہے میں تیرے ہاتھ کٹاؤں گا. میشم کہتے بے شک. اس نے کہا اس کے بعد میں تیرے پاؤں کاٹوں گا. میشم مسکرا کے کہتے بے شک. اس نے کہا اس کے بعد میں تیری آنکھیں نکال دوں گی. مسکرا کے میشم کہتے بکواس کر رہا ہے تو، جھوٹ بول رہا ہے تو. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا مجھے علی نے بتایا تھا تو میری آنکھیں نکالنے سے پہلے میری زبان کاٹے. فرمایا علی نے ہو اور وہ سچ نہ ہو سکے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میری آنکھیں نکالے گا، میرے ہاتھ کاٹے گا، میرے پاؤں کاٹے گا، لیکن اس سے پہلے تو میری زبان کاٹے. کتا تخت پہ بیٹھ کے کہتے اچھا علی نے کہا تھا، لے پھر میں تیری زبان نہیں کاٹتا. میاں علی رحمہ اللہ آل محمد آپ کو سلامت رکھے. قبلہ نے دھیمے لہجے میں کہا، اتنے پیار سے دوستوں سے بات کی جاتی. میشم دربار میں کھڑا تھا اور تختہ دار وہ منبر ہے جہاں علی کے ذاکر کھول کے بات کرتے ہیں. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. تختہ دار وہ منبر ہے جہاں علی کے ذاکر ہمیشہ کھول کے بات کرتے ہیں. منبر سے کھڑے ہو کے میشم کہتے بکواس نہ کر، تیری جرت ہی نہیں تو علی کے کہے کو تبدیل کر سکے. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. اللہ ان ہاتھوں کو کسی
کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. علی کی محبت میں جیو, علی کی محبت میں موت آئے. جو گھبرائے ہوئے ہو وہ گھبرائے رہنا. جن کو علی نے طاقت دی ہے وہ فکرہ سننا. اس نے ہاتھ کٹوائے میشم ہنستا رہا, اس نے پاؤں کٹوائے میشم ہنستا رہا, اس نے آنکھیں نکلوا دی میشم ہنستا رہا. اس نے کہا سنو سنو سنو, یہ کہتا ہے کہ علی نے کہا تھا میں اس کی زبان کاٹوں گا, لیکن آج میں اس کی زبان نہیں کاٹوں گا. میشم کہاں کھڑا ہے؟ سولی پہ, تختہ دار پہ. مسکرا کے میشم کا جواب ہے, اچھا اس نے زبان کاٹنے میں دیر کی. ایوہ الناس, مجھے علی نے ایسے ہی بتایا تھا. یہ زبان کاٹنے میں جلدی نہیں کرے گا. جتنی دیر مہلت ملی ہے, آؤ میں تمہیں اپنی زبان سے علی کے فضائل سناؤں. میشم کہتے ہیں جس خوش نصیب نے سننے ہیں سن لے, اس کے بعد یہ زبان دنیا میں نہیں رہنے والی. مسکرا کے آواز دے کے کہتے ہیں ایوہ الناس, تم نے جو کچھ بھی پہنا ہوا ہے یہ سارا زمین سے نکلا ہے. زمین تراب ہے, علی ابو تراب ہے. تم علی کے صدقے میں چھپے ہوئے ہو, تمہیں علی کے صدقے نے ڈھانپا ہے. ایوہ الناس, تم جو کچھ کھا کے آئے ہو یا جا کے کھاؤ گے وہ سارا کچھ مٹی سے نکلا ہے, اور مٹی کو تراب کہتے ہیں, اور ابو تراب علی ہے. علی کا نمک کھا کے علی کی مخالفت کرنا نمک حرام ہونے کی دلیل. علی کا کھا کے علی شون ولی اللہ, علی شون ولی اللہ. نہیں جناب, نہیں 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 نہیں, یا علی تو حلالی حرامی سب کہتے ہیں. یا رسول اللہ, نعرہ ولایت, نعرہ ولایت. ایک دو جگہ مجھے شک ہے, ذرا میں چیک کر لوں. نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, نعرہ ولایت. اللہ کا شکر ہے سارے ٹھیک بیٹھے. جی ہاں, کہ حالانکہ یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے, مجمع رسول کا بھی سارا کلیئر نہیں ہوتا. یہ ٹیسٹ 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 ٹیسٹ, بخار چیک کرنا ہو تھرمامیٹر, بلڈ پریشر چیک کرنا ہو اس کا میٹر الگ ہے, شوگر چیک کرنی ہو اس کا میٹر الگ ہے. یہ حلالی اور حرامی چیک کرنا ہو, علی کی ولایت کا ذکر کرو جسے ٹھنڈک محسوس ہو حلالی ہے, جو جل جائے وہ حرام ہے. جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا. منافق بڑی عجیب غریب چیز ہے, اندر سے مر جاتا ہے اوپر سے مسکراتا ہے. پہلا انتقام تو علی اس سے یہی لیتا ہے کہ اندر کے زخم چھپا کے اسے ہنسنا پڑتا ہے, مصنوعی ہنسی اختیار کرنا پڑتی ہے. علی کو علی ماننے سے جنت نہیں ملتی, محمد کو محمد ابو جہل بھی مانتا تھا. بولو زبان سے جسے سمجھ آئے. کبھی ابو جہل نے کہا کہ تو محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ محمد رسول اللہ نہیں مانتا تھا. علی کو منصب سے مانو, اور علی کا منصب ہے ولایت. ولی مطلق, واحد ولی جس کی اولاد ہے. اور کوئی ولی نہیں جس کی اولاد ہو علی کے علاوہ. اللہ ولی ہے, اس کے بیٹے کوئی نہیں.
وہ صرف علی ہے، اور عطا ایسی کرتا ہے کہ اپنے بیٹے محمد کو دے دے تو وہ ابن رسول اللہ کہلاتے ہیں۔ نعرہ حیدری، ممبر پہ کھڑا ہے تختہ دار پہ جناب میثم، تختہ دار پر کھڑا، گفتگو ہو رہی ہے۔ جو الناس، علی نے مجھے بتایا تھا آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشہد ان امیر المؤمنین علی اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی خلیفته بلا فصل۔ حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جتنا علی کی ولایت سے پیار ہے اتنی مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں سارے محمد کوئی پڑھے محمد، سارے بندوں نے صلوات نہیں پڑھی، آخری بندے تک جتنی قوت حیدری ہے اس صلوات پر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو نے اس کی زبان نہیں کاٹی، وہ علی کے فضائل پڑھ رہا۔ تو نے زبان نہیں کاٹی، وہ علی کے فضائل پڑھ رہا۔ کمینہ بغیر تو والی ہنسی اس کے کہتے ہیں بڑے فضائل، میں زبان نہیں کاٹتا۔ جسے بات سمجھ میں آئی ہے، بھرے مجمع میں میثم نے کہا علی نے فرمایا تھا کہ یہ کتا میری زبان کاٹے، اس نے بھرے مجمع میں اعلان کیا اگر علی نے کہا تھا تو میں اس کی زبان نہیں کاٹوں۔ بندھا ہوا بندہ دعویٰ کر کے کہتا ہے یہ کاٹے گا، تخت پہ بیٹھے ہوا کتا کہتا ہے میں نہیں کاٹوں گا۔ علی کے فضائل پڑھتے پڑھتے تقریر کا رنگ میثم نے بدلا، تختہ دار پہ
سے مل گیا ہے، زبان تھوڑی دیر باقی، آؤ میرے قریب آؤ، میں تمہیں لوگوں کے اصلی باپوں کے نام بتاؤں۔ غازی تمہیں سلامت رکھے، حسین کی ماں تمہیں آباد و شاد رکھے۔ میثم کہتے ہیں علی نے مجھے بتایا تھا اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا۔ تخت چھوڑ کے کتا کہتے ہیں جلدی کرو، زبان کاٹو، کہیں میری ماں کا کردار سبحان اللہ۔ زبان کٹی، زبان کٹی، جتنے سادات عظام تشریف فرمائے، یا جتنے سادات کی عزت کرنے والے حلال زادے تشریف فرمائے، اور سب کے سامنے شعر پڑھنے لگا ہوں۔ قبلہ نے بھی شعر پڑھا، میں یہ شعر ان کی ناظر کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے سننا۔ گرد آپ کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع، ہٹتا نہ تھا کوڑوں کی صدا سہتا تھا مجمع، تابوت کے دھارے کی طرح بہتا تھا مجمع۔ ای کہتے تھے میثم تو علی کہتا تھا مجمع۔ جسے سمجھ آئے گی وہ بندہ بولے گا، جسے یاد ہے میثم کی زبان کٹ گئی تھی، جسے یاد ہے میثم کی زبان کٹ گئی تھی، جسے معلوم ہے میثم کی زبان کٹ گئی تھی۔ ای کہتے تھے میثم، جس نے سنا ہے وہ بے شک نہ بولے، جس نے دیکھا ہے منظر وہ بولے۔ مجمع ہے علی کا دیوانہ ہے، ہاتھ پاؤں کرتے ہوئے اس کے علی میں چہرے میں مسکراہٹ ہے، اور بار بار کہتے ای کہتے تھے میثم تو علی کہتا تھا مجمع۔ اس حال میں بھی زور سے ای کہتے تھے میثم، ای کہتے تھے میثم۔ لکھا ہے مورخ نے علی کہتے تھے میثم۔ بسم اللہ۔ لکھا ہے مورخ نے، اگلا فکرہ کہہ رہا ہوں، جسے زندان کی عزت نصیب ہوئی ہے ان کے اعزاز میں کہہ رہا ہوں، جو سچے مذہب کے لیے ایک سیکنڈ بھی پابند رہے سلاسل میں، 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے آل محمد کے لیے قید میں جانا۔ شرمندہ وہ ہوتا ہے جو مجرم ہو، شرمندہ وہ ہوتا ہے جو مجرم ہو۔ کیا کہنے آل محمد تیری عزت اور عظمت کے۔ میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی، میں جسٹس کی عدالت میں پیش ہوا، اس نے مجھ سے پوچھا ہتھ کڑی تکلیف تو نہیں دیتی؟ علی کی عزت کی قسم پتہ نہیں وہ طاقت اور قوت مجھ میں کہاں سے آئی۔ میں نے کہا جسے ماں نے بچپن سے کڑی پہنائی ہو اسے ہتھ کڑی تکلیف کیسے؟ ہم تو خرید کے پہنتے، ہم تو خرید کے پہنتے۔ جن ہتھ کڑیوں سے دنیا ہمیں ڈراتی ہے اس کی تو ہم منتیں مانتے۔ یہ معجزہ نہیں زین العابدین کو، دنیا ہتھ کڑیوں سے ڈرتی ہے، ہم بچوں کو نہ پہنائیں تو بچے حلالی لگتا ہی نہیں۔ یہ ہے جناب کمبر، یہ لفظ سننا، ایک لفظ سننا۔ جتنا عرصہ میرا بھائی زندان میں رہا یہ فکرہ اس کو تسلیت دینے کے لیے، داد دینے کے لیے کہتا ہوں۔ کمبر کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، بغیرت شراب کے نشے میں مست ہے۔ کمبر کو دیکھ کے کہتا ہے تجھے کیسے قتل کروں؟ یہ لفظ میں نے پہنچا لیا، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ سادات عظام کی دعا بانزا کے شادی فکرات کرو۔ حجاج پوچھتا ہے، حجاج ملعون، عدیل جی جو پوچھ رہا ہے وہ تخت پہ، جیسے پوچھ رہا ہے وہ ہتھ کڑیوں میں پوچھتا ہے تجھے کیسے قتل کروں؟ کمبر نے انگڑائی دی، مت
مطمئن مسکراہٹ آئی کمبر کے چہرے پہ. جسے پتا ہے شعبان ہے، جسے پتا ہے یہ کس کا مہینہ ہے، جسے پتا ہے کہ جس کی ولادت کے مہینے میں غم نہیں، اس کی حکومت کا دور کیسا ہوگا، جسے 12ویں کا انتظار ہے، جو اصلی قائم آل محمد کا منتظر ہے، جو سچا عزادار ہے، جو سچا عزادار ہے، اس کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں. کمبر تجھے کیسے قتل کروں؟ انگڑائی لے کے کمبر کہتا ہے بالکل ویسے جیسے 12ویں کی حکومت میں تو میرے ہاتھ سے ہو رہا تھا. وہ عادل موجود ہے، وہ تخت پر بیٹھے کہتے ہیں کہ بدلہ لینے آئے گا. اور میں تنہائی میں سوچتا ہوں قاتل کا بدلہ تو قاتل ہوتا ہے، پتہ نہیں زینب کی چادر کا بدلہ کیا ہو. میں بڑا سوچتا ہوں، نہیں معلوم سکینہ کے تماچوں کا بدلہ کیا ہو. جنہوں نے ہائے کی اللہ تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، جو غریب کی پھوڑی پر آ کر تشریف فرماؤ. میں پوچھتا ہوں جب میرا 12واں امام آئے گا، زین العابدین 40 سال خون رویا، کبھی نہ سمجھنا کہ صرف ایک امام خون رویا. امام 5 سال کا ہو یا 24 سال، غیرت میں برابر ہو. یہ سمجھ آئے وہ بندہ ہائے کر دے. کربلا کے بعد ہر امام خون رویا، اور 12واں امام آج تک صبح شام خون روتا ہے. پہلا مقدمہ لے کر آئے گی زہرا. جس بندے کو بات سمجھ آئے وہ بڑی توجہ سنیں. انگلی پکڑ کے آئی ہوئی ہوگی ایک چھوٹی سی بچی جس کے کانوں سے تازہ خون بہ رہا ہوگا. غریب کو ہائے کرنا عبادت سمجھنے والا عزادار. وہ بچی آئے گی جس کی کنڈیاں باندھ رہی اور بندے اتر گئے. وہ زہرا کی انگلی پکڑ کے کھڑی ہوگی ساتھ. فاطمہ زہرا آواز دے کے گئے گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی ہوں. میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی. میرے پاک گواہ جھٹلائے گئے. میرے مقدمے کا فیصلہ کر. تیرا 12واں امام تاج اتار دے گا. تاج زمین پہ پھینکے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتے. دادی کے سامنے 12واں ویسے بیٹھے گا. زہرا قریب آئے گی. یہ منظر سمجھ لینا اسی پہ چھوڑا ہوں. سیدہ کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی ہوگی. وہ گٹھڑی اٹھا کے 12ویں کی جھولی میں زہرا رکھے گی. تیرا 12واں امام گٹھڑی کھولے گا. سامنے بطول کے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں. تیرا 6واں امام فرماتا ہے ہم سید وہ لکڑیاں بھولے نہیں. ایک امام دوسرے امام کو بطور امانت دیتا ہے کہ مہدی کے حوالے کرنا. اب میری طرف دیکھنا جس نے ماتم کرنا ہے. امام زمانہ گٹھڑی کھولیں گے. زہرا منہ پہ ماتم کر کے رو کے کہے گی ان لکڑیوں کو سونگ، ان میں سے میرے